بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رمضان کریم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہونا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے۔ جب آپ کسی کی خطا، کسی کی غلطی کو معاف کرتے ہیں تو اسے آپ سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، اور یوں معاشرے کے اندر امن، بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ لیکن جب آپ بدلے کی آگ میں جل کر ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پروردگار عالم درگزر کو، معافی کو، عفو کو پسند کرتا ہے۔ عفو و درگزر یہ ایک ایسا مضمون ہے جس سے آگہی اس وقت نسل نو کی ضرورت ہے۔ اگر ہم معاف کرنے کو اپنا لیں گے تو یقیناً ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں بھی ہمارا رب معاف کرتا چلا جائے گا۔ آئیے آج کے مہمانوں سے بھی متعارف ہوتے ہیں اور اس خوبصورت عنوان پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما عہد حاضر کے نامور عالم دین محترم علامہ قمر اقبال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں عہد حاضر کے نامور دانشور عالم دین علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ قمر اقبال صاحب، اس وقت یقیناً عفو و درگزر ایک انتہائی عام ٹاپک ہے، اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے تاکہ عوام ہماری جان سکے کہ عفو و درگزر کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں AQ TV کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس بابرکت مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین آمین، اور دن دگنی اور رات دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ عفو درگزر یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک انتہائی اہم پہلو ہے جس کا آج کل فقدان ہے۔ عفو کا لغوی معنی یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا لغت کے اندر جو معنی ہے وہ معافی بنتا ہے، اور جبکہ اس کے ساتھ درگزر یہ فارسی کے اندر اس کی تراکیب کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چشم پوشی کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، ایک دم کسی طرف ہو جانا، کنارے ہو جانا، اس سے کی طرف رغبت نہ دلانا کسی کی۔ اور قرآن کے اندر اللہ کسی بھی چیز پر فوراً ریئیکٹ نہ کیا جائے، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ جو غصے کو دبا لیتے ہیں، غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں، اور پھر یہ نہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگوں سے کیا ہے، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ اب یہ عفو اور درگزر یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر انسان کے اندر ایک کامل مومن کی صفات پیدا ہوتی ہیں، جو اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اور لوگوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اجاگر نہ کرو بلکہ دبا جایا کرو، معاف کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات تمہارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، انتہائی خوبصورت لب و لہجے اور الفاظ سے اس مفہوم کو بیان کیا علامہ قمر اقبال صاحب نے۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مینارہ نور بھی ہے، منزل بھی ہے، منزل نما بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے۔ عفو و درگزر کے حوالے سے سیرت طیبہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہر زاویے سے مکمل اور اکمل ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے جو عفو کا درس دیا، معاف کرنے کا درس دیا، وہ یقیناً ہمارے پوری دنیا میں اب اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر مال مانگنے لگا، اور اتنا اس نے اس کو کھینچا کہ نشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے نظر آنے لگے، مگر جب اس نے چھوڑا تو حضور علیہ السلام نے اسے مال بھی عطا فرمایا اور اسے معاف بھی فرما دیا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کرو اور صلح کر لیا
لیا کرو۔ بلکہ آپ دیکھ لیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی 13 سالہ زندگی میں جتنا بھی ظلم آپ علیہ السلام پر ہوا، مگر آپ نے ان 13 سالہ ظلم کو نہیں دیکھا۔ پھر طائف کی وادی میں جو پتھر کھائے اور جو ظلم آپ پر ہوا انہیں نہیں دیکھا، بلکہ ان کے لیے دعائیں کی۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا دیں، ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیں، مگر رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما کر ان کی ہدایت کا ہمیں درس دیا۔ پھر پلٹ کر فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کسی کافر سردار کا بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا۔ اگر کوئی امن چاہتا ہے تو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہمیں سب سے بڑا درس ہے کہ آقا کریم پر اتنے ظلم ہونے کے باوجود بھی مکہ والوں کے، پھر بھی آپ نے ان سب کو معاف کر کے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یقیناً سیرت مصطفیٰ معافی سے بھرپور ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے انہیں ہدایت کے راستے پہ چلنے اور واپس لوٹنے کا موقع فراہم کیا۔ لیکن قبلہ علامہ صاحب، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں معمولی تلخیوں پر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ میرا تیرا مرنا جینا ختم۔ معمولی سی تلخی ہوئی ہے اور سامنے والے سے کہتے ہیں میں تمہارے 32 کے 32 دانت توڑ دوں گا، یہ کسی صورت میں معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ رویوں میں اتنی تلخی کیوں ہے؟ کیا اسے ختم کرنے کے لیے بھی کوئی تدبیر آپ فرمائیں گے؟ معاشرے کے اندر جو سب سے پہلے جو عدم استحکام ہے، عدم برداشت بھی ہے، اور عفو درگزر کا جو پہلو ہے وہ ہمارے اندر نمایاں نہیں ہے۔ اور جس وقت گھر کے اندر، گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جب ہم انا کا مسئلہ اس کو بناتے ہیں تو اس وقت ہمارے اندر ایک نفس جو ہے، شیطان ہمیں برگلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو اس سے پیچھے رہ گیا، شیطان کا کام بہکانا ہے۔ وہ کہتا ہے مومن آپس میں اگر جڑ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اس ثواب کے مستحق ہو جائیں کہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ صلح رحمی کی تو اس، اور پھر یہ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، اللہ کی ذات قیامت والے دن اس شخص کی ستر پوشی فرمائے گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب، یقیناً ہمارے لیے صراط مستقیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے بعد اہل بیت اطہار، حضور نے غدیر کے مقام پر فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چمکتے ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے اور میری اطرت ہے، جب تک ان سے تمسک کیے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہدایت کے سرچشمے ہیں اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار کی زندگیاں یقیناً عفو درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ اس پر میں اتنی طویل بات تو نہیں کروں گا چونکہ وقت ہمارا بہت مختصر ہے۔ حضور کی زندگی سے سیدہ خاتون جنت سے لے کر امام زین العابدین تک جو کردار تھا وہ حضور کا ان کے اندر وہ چمک رہا تھا، بلکہ وہ واقعہ پیش نظر ہے کہ حضرت امام زین العابدین جب کربلا سے واپس پلٹ کر مدینہ شریف میں آتے ہیں، خیمہ نصب کرتے ہیں، تو شام ایک شخص آتا ہے، دستک دیتا ہے، کہتا ہے میں نے کھانا کھانا ہے۔ آپ نے کہا کہ کھانا ملے گا، اس نے کہا میں نے رات رہنا ہے، بستر چاہیے۔ آپ نے کہا بستر بھی ملے گا۔ وہ کہتا ہے رات سوتے وقت میں دودھ پی کر سوتا ہوں۔ آپ نے سارے اہل بیت کے بچوں کے لیے جو دودھ دیا ہوا تھا سارا اسے دے دیا، دودھ بھی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، بستر تان کے سو جاتا ہے۔ تہجد کے لیے امام زین العابدین جب اٹھتے ہیں اور وہ چپکے سے نکلنے کے لیے جب اٹھا تو امام صاحب نے فرمایا اے مہمان، ہماری میزبانی میں کوئی فرق تھا کہ بن بتائے جا رہے ہو؟ اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، فرمانے لگے ظالم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے باپ کو کوئی قتل کرے، تیرے بھائی کو کوئی قتل کرے، تیری بہنوں پر اور پھوپھیوں پر، ماؤں پر ظلم کی داستان رکھ کرے اور تو اپنے دشمن کو بھول جائے؟ میں جانتا ہوں جب تم میرے دروازے پر آئے تھے تمہاری دستک ہوئی تھی، تیرے منہ کی بو بتا رہی تھی کہ تو یزیدی فوج کا بندہ ہے۔ اس نے کہا پھر آپ نے میرے ساتھ یہ رویہ کیا؟ انہوں نے تو یہ رویہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ کربلا تھا، وہاں یزیدیت کا کردار تھا، یہ مدینہ ہے، یہاں محمدیت
کا کردار ہے، یہ معافی اور یہ عفو تھا، یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے ہمیں ملتا ہے۔ آج بھی اگر یہ معافی کا حوصلہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے، یقیناً یہ معاشرہ محبت کا، اخوت کا اور پیار کا معاشرہ پھر بن سکتا ہے۔ مگر اللہ تو معاف کرتا ہے، یہ بندے معاف نہیں کرتے۔ جب یہ بندے بندوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تو کہتا ہے نماز میں بھول جاؤ تو سجدہ سہو کرو تو میں معاف کر دیتا ہوں، مگر یہ بندہ 100 بار بھی معافی طلب کر لینے کے بعد پھر بھی اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امام زین العابدین کے اس پاکیزہ کردار سے اپنے کردار کو روشن رکھیں۔ ناظرین کرام، آپ نے علماء کرام کی باتیں سماعت فرمائیں۔ وہ جو گھوڑا دوڑانے اور پانی پلانے پہ 40 سال نسل کشیاں ہوتی، خون بہائے جاتے تھے، اسلام نے آ کر انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مسلسل ظلم ڈھائے جانے کے باوجود، قاتلانہ حملے ہونے کے باوجود، نبی کریم صاحب الاولاق نے 3 جنگیں مکہ والوں کی برداشت کرنے کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر ان کی جھکی ہوئی گردنوں کے سامنے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، ہم نے تم سب کو معاف کیا، تم سب آزاد ہو۔ آج پھر سے اسی رویے کی امت مسلمہ اور انسانیت کو ضرورت ہے۔ آئیے معاف کرنا سیکھیے، معاف کیجیے، تاکہ پروردگار عالم ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا اور صالح انسان بننے کا موقع ملے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔